علی بھائی السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا ادھر آپ منتظمین ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی یہ دیکھیں سامنے مسجد ہے، اس کے اب اندر جاتے ہیں ہم۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اندر کا ماحول دکھاتے ہیں آپ کو۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ بڑوں سے بڑا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، مل کر کہیے صلو علیہ وآلہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ اور رومی فرماتے دل بدستار کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بہتی ٹردی پھرتی سنیاں تے جاگ دی، نام جپدی روت کھپ دی بے سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر بوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کار دی۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے۔ بعض نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقویٰ ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے ہوتے ماں کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہاتھ صداوے متا روڑ دبے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا دوسرے کو بے نمازی کے تانے دیتا ہے، چند کرے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کہتا ہے، تو کیا یہ اللہ کو رویے اچھے لگتے پسند ہے؟ اللہ ایسی سخاوت کو، ایسے سجدوں کو بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقویٰ ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے آ گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ اللہ کی عادت ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معذرت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تمہارے بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہنمے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو سنسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے گا۔
جو مرنے سے پہلے آ جاتے ہیں اللہ کی عادت ہے وہ معاف کر دے. آج صاحب ہی لے کھلے راہ بھی لے. آج کو ہاتھ جوڑ کے کہے گا یا اللہ نہیں کروں گا, تو یہ وعدہ ہے کہ آج آ گئے ہو تو میں ماضی کے سارے گناہ معاف کروا دوں گا. وہ گناہ گار تھا بنی اسرائیل کا جس کا میں نے تذکرہ چھیڑا, گناہوں سے اس نے معذرت کر لی اور کہا کہ آج کے بعد زندگی پاکیزہ گزاروں گا. دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی اچھے شخص کے قدموں میں گزارا. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی کھل پہ, مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈیو لگے. چنگے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان نکارا, سودا پامے مل نہ لئیے کلے آن ہزارہ. اور برے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان تمہارا, کپڑے پامے کچھ رکھیے جن کا پیر ہزارہ. رومی کہتے ہیں صحبت سالے دورا سالے گنک, صحبت تالے دورا تالے گنک. اچھی صحبت اچھا, بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی. یہ شوق اسے کھینچ کے ایک اللہ والے کے قدموں میں لے گیا. وہ بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ کے دامن میں وہ رہا کرتا تھا. اس کی زندگی کا ورد وظیفہ رب کی یادیں تھی, اس کا نام تھا, اس کی تسبیح تھی. تو یہ شوق لے کے اس کے قدموں میں چلا گیا اور جا کر کے اس نے ماضی کے اوراق پلٹے, من کی ساری باتیں کہہ ڈالی. بھٹکا بھی ہوں, الجھا بھی ہوں, لیکن میں سارے برے دوست چھوڑ آیا ہوں, بری مجالس کو چھوڑ آیا ہوں, لیکن اب میں کچھ دن تیرے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں, مجھے قبول کرو. نیکوکار تھا, شب زندہ دار تھا, بھول ہو گئی, پکڑ ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا, دھکا دے دیا. کہتا پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برسنے لگی, قدم لڑکھڑانے لگے اور من کی دنیا میں ڈوب کر کے کہتا اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا, مجھے دھکے دیے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا کہر و جلال میں آ گیا. فقط کے پیغمبر کی طرف وحی کی کہ جاؤ اس نیکوکار کے پاس اور اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی. پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا, وہ جبار کہار صداوے متا روڑ دبے تو دکڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن کے اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا. عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. میں اسلاف کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے نام اور ان کے تذکرے اور ان کی شہرت اور ان کی اللہ کے ہاں جو مقبولیت, بارگاہ رسالت میں جو اعزازات ملے, اور پھر اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. ہمارے تو پہلے کچھ نہیں تھا, چغلی غیبت حسد کینا کیا کچھ نہیں ہمارے من میں لگا ہوا. وہ تو قادر لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرنے والے نکلے تھے. میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں, وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے اس کو دین دیا, اس نے جھولی میں ڈال دیا. وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے, حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں, کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ ادا اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر میں ہے, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے حبیب فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کیا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. کتنا بڑا نام ہے. اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے زکائے عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق روح آرام نیز, عشق کو روزیز پورا شام نیز, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوز, پہر بر در گوشائے دامان اوز. اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے مالک تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. کتنا بڑا نام ہے یار, ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا,
تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. اس کا نام تقویٰ ہے. 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو ناروں کی دودھ میں استقبال ہوتا ہے. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. یار کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے. سانسیں ٹوٹ رہی ہیں حضرت عمر کی. بیٹے کی گود میں سر ہے. فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کیا باجان خیریت؟ فرمایا میں چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہے. حضور جو راز کی بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ حاضر ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو بلا کر کے فرماتے ہیں حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. یہ تقویٰ ہے. عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے اندھا اٹھانا، مجھے بروز حشر اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نلائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، سادی کہتے ہیں تو اس کی عادت ہوتی ہے. میرے جیسا نلائق کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ شخص جو اللہ کے گھر میں تڑپ کے کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا، معمولی شخص نہیں تھا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے بھائی جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اتنے بڑے لوگ ہیں اللہ سے کس قدر ڈرتے ہیں. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا. ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کی ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آئے. حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں. کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ بڑے معقول لوگ تھے. ان کے ساتھ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کیا. ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے ہیں، جنازے اٹھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. ہمیں ویسے زیادہ کرنا چاہیے تھا. ہم تو باقی کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ خوف تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سے زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہمیں تو تڑپ جانا چاہیے تھا. اچھا ہم یہاں سے عمرہ حج کے لیے گئے، اللہ کے گھر میں پہنچے، مطاف میں کھڑے تھے تو کیا مطاف آنسوں سے بھرا ہوا تھا. غلاف کعبہ سے لپٹ کے کیا ماضی کی تلخیاں یاد آئی، کہاں بٹکے، کہاں الجھے، کہاں زندگی برباد کر آئے. آج اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے تو اپنے گناہ یاد آئے تو تڑپ کے. معذرت سے کہوں گا بھائی جان، ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے. تقاضا تو تھا کہ وہاں جو ہے وہ ماضی کی تلخیاں یاد آ جاتی. لیکن ہم نے وہاں دیکھا لوگ موبائل نکال کے سیلفی لیتے ہیں، اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے خود تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا لوگ گزرتے لوگوں سے تقاضا کرتے یار ذرا میری تصویر بنانا. بیت اللہ کی طرف منہ کیا ہے، دعا والی ہاتھ بنائی، دعا مانگ نہیں رہے، بس مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور اس سے تقاضا کیا جاتا کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو یار؟
جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہے، وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ یار ان راہوں سے محمد عربی بھی گزرے ہیں، لیکن ہم نے وہاں جھلوں والے کام کیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ ترغیب کے لیے ہے، 6 فٹ کا قد ترغیب نہیں دے رہا، سود کا دھندا اسی طرح چلا، بغل سے چھری نہ نکلی، 10-20 حج عمرے کر لیے، رویہ تو پھر نہ بدلے، تصویر سے کیا دین پھیلا ہے؟ 6 فٹ کا قد کیوں نہیں لوگوں کو دین دے رہا؟ اور یہ حالت ہم نے مدینہ میں بھی دیکھی۔ یہاں ہماری حالت کیا ہوتی؟ جمعہ والے دن یا اجتماع کے آخر پہ ہم سلام پڑھتے ہیں اور ہاتھ یہاں باندھے ہوتے ہیں، مدینے کی طرف رخ ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوتی ہیں اور رواں رواں سلام کہہ رہا ہوتا ہے، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں ہماری حالت بارگاہ رسالت ماہ میں جب ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، اچھا لکھتے ہیں اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے جاتے ہیں، اور ہماری بھی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے کہ آسان دے ہوئے کھل دے، درتاں دے ورکے دھل دے، دکھاں دے چھکڑ چل دے، اکھڑ جو ہنجو ڈول دے، لو لو نہ سینہ پاڑ دے، آقا دے دل نو ساڑ دے، ووتے تے ووتا کھا رہے ہیں، وہمہ چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیاں نچن نہ تارے ہیں، رائیاں تو کچھ ہا رہے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انجدا ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے تراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجرہ دے پھنیر شوٹ دے، مڑ مڑ کے ایہو کوک دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جامن تھک کے، سونا مدینہ تک کے، پیجامہ جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے بگ جائے تے اک ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، بکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقائے آکھڑ آ کے، راواں دی سختی چل کے، آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈب اتر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ یہاں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم تڑپ جاتے ہیں، تو اگر کسی کو حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے، ترے حبیب پر حاضری نصیب ہو جائے، باب السلام سے گزرنا نصیب ہو جائے، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ قسمت نے یاوری کی، یہاں سے اٹھا کے چوک سرور سے حضور کے قدموں میں کھڑا کر دیا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم مدینے سے دور تھے تو ہواؤں کو سلام بھیجتے تھے، ہم مدینے سے دور تھے تو یہاں سے محبت بڑے جو قافلے جاتے تھے ان سے کہتے تھے ہمارا بھی سلام حضور کو کہنا۔ تو یار حضور کی چوکھٹ نصیب ہو گئی ہے، وہاں تو کیفیات اور ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، اور لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، لوگوں سے اونچی اونچی آواز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضور کو سلام کر لو۔ آج بھی حکم ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے، لیکن وہاں بھی ہم اونچی اونچی آواز میں، باقاعدہ کچھ لوگ تو وہ جالیوں میں جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بھائی وہاں تو قدم نہیں یقین مانو رکھتے، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، وہاں تو قدم نہیں ٹھہرتے۔ اور یہاں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور ادھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے وہاں ایک مدینہ میں بزرگ ملے، ان سے سوال کیا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت باب میں قبول ہو گیا؟ بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہوئے اگر آنکھیں بھیگ جائیں، آنکھوں میں اتھرو اتر آئیں تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا۔ یہ تقاضا ہے وہاں سے گزرنے کا، لیکن ہم نے وہاں بھی جھلوں والے کام کیے۔ ہم نے اسلاف کو مدینہ میں کس حالت میں دیکھا، کس حالت میں پڑھا۔ امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا ہو اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ امام مالک مدینے کی گلی بازار سے گزرتے تھے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جن گلیوں سے میرے محبوب گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں نہ وہاں آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ لیا جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کر دی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی۔ مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں ابو بکر کی وہاں پیشانی لگتی تھی۔ اس گھر کا ادب ہے۔ اسلاف کو کس حالت میں دیکھا گیا اور ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کس حالت میں پائے گئے؟ صرف تصویریں بنائی تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کر لیتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے اندھا اٹھانا،
مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 37 یا 38 سال اس کے آس پاس گزر گئے۔ آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50 گزر گئے۔ زمین کی عدالت آپ بھی لگائیے گا، میں بھی لگا لیتا ہوں۔ مانانم کے ماندانم اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کہاں ماضی گزرا، آنے والے کل کے منصوبہ جات کیا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، بات عمل کی گئی ہے۔ بھائی دنیا ہے نا، اس کا مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے، 8 نہیں 18 گھنٹے ہے۔ آرزو ہے سرور چوک کا سب سے امیر ترین شخص بننے کا، جان جوکھوں میں ڈالی، پردیس کے دھکے کھائے، ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہا، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہی۔ کتنی محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، یہ خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ اور اللہ کی عادت ہے جو جس میدان میں محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ آپ کے پاس آج 5 کروڑ کا گھر، 40 لاکھ کی گاڑی اور بچوں کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں چھوڑ سکتے جانے والے ہیں، محنت کا صلہ ملا۔ لیکن سوال یہ ہے بھائی صرف دنیا کے لیے، دنیا کے لیے اتنی محنت کی، قبر کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا؟ وہاں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، وہ بات عمل کی ہے، لیکن ہم نے اس میدان میں لوگوں کو بے نیاز دیکھا۔ اور بے نیازی تو اس قدر کے بھائی، اور بڑی ڈٹائی سے یہ باتیں ہوئی ہے، جہاں بٹھا اگلا کس نے بٹھا، آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ جسے کوئی بات نہ آئے وہ یہ بات تو ضرور کرے گا، مولوی بخشے گئے نصیب بھی بخشے جائے گا۔ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر میرا عمل نہیں اچھا ہوگا تو مجھے اس کا سامنا کرنا ہوگا، اگر آپ کا عمل نہیں اچھا ہوگا تو آپ کو بھی سامنا کرنا ہوگا۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ، وہ چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے، روشنی بانٹنی ہے، وہ استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ تو کر لو۔ ہم کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ فرض کرو خدا نہ خواستہ اگر یہ بات جو آپ کر رہے ہو، اگر مولوی نہیں بخشا جاتا تو پھر جہنم قبول ہے؟ جہنم قبول ہے پھر اگر مولوی نہیں بخشے گئے تو؟ آپ جانتے ہو جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب کون سا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش حرارت سے دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ یہ ہلکا عذاب ہے۔ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سچ کے سامنے کھڑا ہے، خود دعوت گناہ دے رہا ہے، جوانی ہے، فواد شباب ہے، 18 سے 32-33 سال عمر جوانی کی ہے، حسن خود دعوت گناہ دے رہا ہے، جلتے چراغ پہ ہاتھ آگے بڑھایا، کھینچ لیا، مخاطب ہو کے کہا میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا، جہنم کی آگ کا مقابلہ کس طرح کروں گا؟ ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت لے کے اللہ والے کے پاس آئی، نالائق نماز نہیں پڑھتے، صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتے، تو کوئی دم کر دے، کوئی تعویذ دے دے۔ تو فرمایا کہ سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں، کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤ گی۔ تو کہا بڑھیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جائیں گے، بھائی پھر قبول ہے یہ آپ؟ قال اوقد على النار الفسنة حتى احمرت ثم اوقد عليها الفسنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها الفسنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة۔ یہ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر بھڑکائی گئی، سفید پھر سیاہ۔ فرمایا آج بھی جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ کا سیاہ ہے۔ دنیا کی آگ کی عادت جلا کے خاک بنانا ہے، لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے۔ ہم سہ سکتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے۔ مسجد نبوی میں میرے رسول تشریف فرما ہے، دھماکے کی آواز ہے، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا۔ کتنے سال پہلے؟ 70 سال۔
فرمایا آج اس کی گہرائی میں پہنچے 70 سال جاتے لگیں گے بھائی اور 70 سال آتے لگیں گے. ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی؟ 140 سال کی ایک ڈبکی. کتنی ڈٹائی سے کہا کہ ایک ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. دنیا کی آگ جلا کے چھوڑتی ہے، وہ چھوڑے گی بھی نہیں. چین کی نیند سو جائے، جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے. جو لک کی طرح ہے، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی. لیکن لوگ بے نیاز دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوئے گا. بھائی جان کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا ہوگا؟ اس کے خونی پنجوں سے بچ رہے گا، وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں. ہم پرواہ نہیں کریں گے تو کیا قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہاں یوں ہی زندگی گزار کے بے رہنمی کا شکار ہو گئے، دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو کے زندگی گزار کے چلے گئے تو کیا آخرت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا بھائی، حساب دینا پڑے گا. اگر اس دنیا میں مزے لے رہے ہیں تو مزے جو نہیں اس کے حساب بھی تو دینے ہوں گے نا. وہ بادشاہ کے لیے گڑیا پھولوں کی سیج سے جاتی تھی، سوا من پھول لگتے وہ آتا، خواب خرگوش کے مزے لیتا، وہاں پہ استراحت ہوتا. ایک دن اس نے پھولوں کی سیج سجائی بادشاہ کے آنے میں. ابھی کچھ وقت تھا، کم وقت کے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ کے آنے میں ابھی تھوڑی سی تاخیر ہے، تھوڑی دیر میں تو لیٹ کے دیکھوں اس پر لیٹنے کا مزہ کتنا ہے. پان کی چارپائیوں میں سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی. اور آنکھ کب کھلی؟ جب بادشاہ اپنا مقررہ وقت پہ آیا. ان کے بھی ناز نخرے اپنے ہوتے ہیں. اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ کو دیکھا، غیرت سے لال پیلا. جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مارو اس کی جان نکل جائے. الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برسانے شروع کر دیے. جب کوڑا لگتا ہے تو چیخیں مار کے روتی ہے. کمزور کی گڑیا تھی، لیکن اچانک اس نے بڑا عجیب سا کام کیا. رونے کی بجائے اس نے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ متعجب ہوا، کہا رکو، اس سے پوچھو روتی کیوں ہے؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتا ہے جان جاتی ہے. کہا اچھا پھر یہ بتا ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تو 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے، جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ اور بھائی اگر مزے ہیں تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ابراہیم بن ادہم بہت بڑا نام گزرا ہے. آپ اپنے محل میں محو استراحت تھے کہ آپ کے محل کی چھت سے قدموں کی آہٹ سنی. پہلو سے اوپر ٹہل رہے تھے، قدموں کی آہٹ سن کے پوچھا کون ہے؟ فقیر بول پڑا. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق. یہ فقیر لوگ بات چھوٹی کرتے لیکن ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں. کہا بادشاہ اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلے. اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، ہستی ہی مٹا دی. دجلہ کی موجیں گواہ ہیں کہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا، وہاں بیٹھ کر کے اپنی گدڑی کو سی رہا تھا. پاس سے رعایا کا بندہ گزرا، دیکھ کر کے پہچان لیا، بڑی حسرت سے کہتا ہے حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ کوئی بحث نہیں بھائی. ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی. آواز دی مچھلی سوئی لے آؤ. مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی. فرمایا بتاؤ وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. او بھائی سانسیں ٹوٹ رہی ہے، میں اور آپ بالکل موت کے قریب کھڑے ہیں. قبر کا سرانہ ہے بھائی، تھکا لگنے والا ہے، اس میں جا گریں گے. وہ جنت کا باغ ہے، وہ جہنم کا کڑا ہے. القبر بیت التیجان، کیڑوں کا گھر ہے. میرے نبی فرماتے کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو یہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا بنے گی. میرے نبی فرماتے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، 3 دوستوں کو بلا لیتا ہے، کہتا مشکل میں ہوں مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے، قبر توڑتی. دوسرے سے کہا تو کیا کر سکتا ہے؟
कहा सांसें टूटेगी, बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते तो बेरी के पत्ते डाल लेते ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा भी वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा। यहाँ भी एक लम्हे के लिए रुकिएगा। मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है ना, मरने वाला अमीर है या गरीब, गनी है या मुहताज, वो शहनशाह है या गदागर, उसको जो आखिरी लिबास दिया जाता है उसकी कोई जेब नहीं होती। हमारा जब वो अजीज जाता है तो हाथ से चांदी के छल्ला खींच लेते, जेब से फौरन पैसे निकाल लेते, वालिद के कपड़े फाड़ के उतार देते, कब्र में उतार के वापस आए। क्या किया बच्चों ने सलूक वालिद के साथ? बाप के कपड़े, उसकी चारपाई को सदका कर दिया। क्यों? डर लगा अब्बा के कपड़े पहनेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, अब्बा की चारपाई पे लेटेंगे तो कोई मौत ना घेर ले। बाप की यादों को आग लगाने वालों, घरों से निकालने वालों, लाखों करोड़ों बाप ही छोड़ के गया था ना, उसमें सांप बन के बैठ के, उसे भी तो सदका करो ना। और ये हमें भी देखना होगा। हम बड़े फख्र से बात कर, दोस्तों में बैठे हो तो बड़े फख्र से ये बात करते हैं, इतना छट के जावांगे तो साथ कुछ ना भी खान ते खत्म ना हो। और भाई यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन ये सारी जिंदगी हम धोखे में रहे। हमने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों का अंजाम देखा, अपने भाइयों का अंजाम देखा, लेकिन फिर भी आंखों से पट्टी क्यों ना उतरी? हम ये बात कर देते हैं कि औलाद याद करेगी, कट्टे का सवा याद कर दिए। एक हफ्ता नहीं गुजरता बाप को चारपाई पे आके गिरते। यकीन जानो लोग हमारे पास आते, मौलवी जी दुआ करो अल्लाह बेनु पर्दा दे दे। ओए आशिकों की तरह खिदमत करनी चाहिए थी, लेकिन कैसे नलायक बेटे छोड़े। हम फख्र से कहते रहे औलाद याद करेगी, सब कुछ ना बैठ के खान पे खत्म ना हो, वो तो छोड़ गए, लेकिन तुम्हारी मौत की दुआएं मांगते रहे। कहा खैर बात मुख्तसर कर देता हूँ, कहा वो चुका लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा, तेरे लाशों को अपने नातमा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मदामन भट्टी के नीचे छोड़ के उसमें आंसुओं का छिड़काव करके लौट आऊंगा। मेरे नबी फरमाते तीसरे दोस्त से कहा क्या करोगे मेरे साथ? सुनो। कहा बेवफा ने दुखते जख्मों पे मरहम पट्टी खाया रखा। कहा कब्र में उतर जाऊंगा। दोस्त कौन होते हैं? वही